ہاں جی، یہاں پہ ہم نے ایک بات یہ بھی دھیان سے یاد رکھنی ہے، سمجھنی ہے کہ جس کلمہ میں یعنی جس میں مد آ جائے، مد کے بعد اگر حمزہ آ جائے، مد کے بعد اگر فوراً ہی حمزہ آ جائے، یا تو اسی کلمہ میں آ جائے یا پھر اگلے کلمہ میں آئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو حمزہ ہے یہ اسی کلمہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ مد کے بعد اگر حمزہ آ جاتا ہے تو اس مد کو ہم نے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو حمزہ اسی کلمہ میں ہے، جیسے کہ یہ ہے یہاں پہ حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو ہم نے اس مد کا نام لینا ہے مد متصل۔ متصل کہتے ہیں ساتھ ملے ہونے کو، ساتھ جڑے ہونے کو، ٹھیک ہے۔ اگر تو یہ جو یعنی حمزہ ہے یا نہ ہوتی، یعنی جہاں ہے حمزہ یا نہیں ہے بلکہ آگے آ جاتے ہیں، حمزہ ہاں کی جگہ آ جاتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ مد متصل نہیں ہوئی بلکہ منفصل ہوگی، کہ اس حمزہ کا اس مد کے ساتھ تھوڑا سا جداؤ ہو گیا ہے، فاصلہ ہو گیا ہے، لیکن اس فاصلے کی وجہ سے مد پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مد کو پھر بھی ہم نے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اس بات کو اپنے خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، چند دعائیں اگر پڑھتے ہیں تو ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھولتا ہے، ہمارے دل و دماغ کو کھولتا ہے، جس سے ہمیں سمجھ بوجھ زیادہ نصیب ہوتی ہے۔ چلیے ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البینہ مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے جی، حمزہ کو ہم نے نون کے ساتھ ملانا ہے، نون کے اوپر شد آ گئی ہے، شد آنے کی وجہ سے نون اور میم پہ جب شد آتی ہے تو نون اور میم پہ ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، انل۔ ہاں جی، یہاں ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ جو شد والا حرف ہوتا ہے اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب جیسے کہ حمزہ نون زیر ان پہلے پڑھا، پھر نون لام زبر نل، ایسے ہی ہم نے نون کو لام کے ساتھ ملایا ہے ان نل کر کے، اب لام کی اپنی زبر پڑھیں گے تو وہ 2 دفعہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لام زبر لا، ان لا، زال نرمی والا حرف ہے، آگے یا ساکن ہے، یا کے اوپر جزم آ گئی ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے اسے 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ رال یا زیر ری، ان الذی، نون زبرنا، ان الذین، کاف زبر کا، فا زبر فا، کافا۔ ہاں جی، یہاں پہ واو ساکن ہے، واو کے اوپر جزم آ گئی، جزم جس کے اوپر بھی آئے گی اس کو واو ساکن کہہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو اسے 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رو واو پیش رو، کافا رو۔ آگے پھر دیکھیں، آگے ہے نون ساکن، نون کے اوپر جزم آ گئی ہے تو نون ساکن ہو گیا۔ نون ساکن جب ہوتا ہے تو اس پہ غننے کی بات ہوتی ہے کہ یہاں پہ غنہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اب نون ساکن ہے تو آگے دیکھیں گے، نون ساکن کے بعد آگے ضرور دیکھتے ہیں، آگے ہے حمزہ۔ حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے، اس لیے ہم نے نون ساکن پہ غنہ نہیں کرنا بلکہ بغیر غننے کے اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نہ تو کوئی اخفا کا غنہ ہوگا نہ ہی کوئی اظہار کا، ٹھیک ہے۔ میم نون زیر مین،
حمزہ ہا زبر آہ، مین آہ، لام لام زیر لیل، من لیل، کاف زیر کی، تا کھڑی زبر تا، کیتا، با زیر بی، کتابی، من الکتابی۔ یہ جو کھڑی زبر ہوتی ہے اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ واو لام زبر ول، میم شین پیش مش، شین کی آواز بھی تیزی والی نکالنی ہے، ٹھیک ہے۔ والمش، رو کے نیچے زیر آ گئی ہے، رو کو ہم نے باریک کر کے پڑھنا ہے۔ رو زیر ری، والمش ری۔ آگے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ کاف یا زیر کی، والمشرکی، نون زبر نا، والمشرکین۔ آگے پھر یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ فا یا زیر فی، نون الف زبر نا، فینا۔ اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کیوں لمبا کرنا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گئی ہے۔ رو زیر ری، فی ناری، رو کے نیچے زیر ہو تو اس رو کو باریک پڑھتے ہیں۔ جیم زبر جا، ہانون زبر ہن، نون مشدد ہے، ٹھیک ہے، نون کے اوپر شاد ہے۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ نون اور میم پہ شاد آ جائے تو نون اور میم پہ ہمیشہ غنہ کرتے ہیں۔ جہن، نون زبر نا، جہننا، میم زبر ما، جہنما، خو کھڑی زبر خو، لام زیر لی، خولی، دال یا زیر دی، خولیدی۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے ہم نے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کیا ہے۔ نون زبر نا، خالدینا، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا۔ ہاں جی، ہم نے پیچھے بھی یہ بات پڑھی تھی، اب ہم پھر پڑھتے ہیں کہ وقف کی صورت میں آخر والے حرف کو ساکن کرتے ہیں۔ جو الف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے ہی ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے جو حرف ساکن آ جائے تو وقف کی صورت میں وہ ساکن ہی رہتا ہے۔ آگے وقف فی ہا، صرف ہم نے اس کا انداز بدلنا ہے کہ ہم نے یہ محسوس کروانا ہے کہ یہاں پہ ایک دفعہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ حمزہ پیش او، ہاں جی، یہاں پہ واؤ کے اوپر نہ تو کوئی زبر ہے، نہ کوئی زیر، نہ کوئی پیش، نہ ہی کوئی جزم ہے، اس لیے ہم نے اس کو لکھنے میں دیکھنا ہے لیکن اس کو پڑھنا نہیں ہے۔ لا مد کھڑی زبر لا، اولا۔ ہاں جی، اس لام کو ہم نے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جس مد کے بعد فوراً ہی حمزہ ہو، چاہے تو اسی کلمہ میں ہو یا اگلے نئے کلمہ میں ہو، تو یہ جو یعنی اس مد کو 4 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے، جیسے یہ حمزہ اولائی کا ایک یعنی جملہ ہے، چھوٹا سا ایک لفظ کر لو، تو اسی کے اندر آ گیا ہے، تو اس لیے ہم نے اس حمزہ کو حمزہ متصل کہنا ہے۔ متصل کہتے ہیں جو ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر تو حمزہ اگلے حرف میں ہو، اگلے جملے میں آئے، تو اس کو حمزہ منفصل کہتے ہیں، یعنی تھوڑا سا فاصلہ ہے، لیکن اس حمزہ کا اثر ہونے کی وجہ سے اس مد کو ہم نے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ زیر ای، اولائی، کاف زبر کا، اولائکا۔ ہاں جی، اس بات کا ہم نے خاص دھیان رکھنا ہے کہ جہاں بھی حمزہ آئے نا تو حمزہ کی آواز کو واضح کرنا ہے۔ ہم نے اکثر پڑھنے میں اس طرح کرتے ہیں، اولائکا اولائکا
یعنی کو پتہ ہی نہیں چلتا حمزہ پڑھا جا رہا ہے یا پھر یا پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کا خاص دھیان رکھنا ہے۔ حامیم پیش ہم، یہ ہے میم ساکن۔ میم ساکن کے بعد با آ جاتی یا کہیں بھی آئے تو ہم نے میم ساکن پہ ہمیشہ غنہ کرنا ہے۔ یہاں پہ میم ساکن کے بعد با نہیں ہے اس لیے ہم نے میم ساکن پہ غنہ نہیں کیا۔ حامیم پیش ہم، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ شین رو زبر شار، رو لام پیش رول، شرول، با زبر با، رو یا زیر ریج، باریج، رو کے نیچے زیر ہے اس لیے ہم نے اس کو بری کرنا ہے، تو یہ مشدد ہے یا تو اس کو ہم نے ہلکا سا دبانا ہے، ٹھیک ہے۔ باریج، یا زبر یا، باریج یا، تا زیر تی، باریج جاتی۔ آگے وقف، ہاں جی یہ بات ہم نے بار بار سمجھی بھی ہے، ابھی پھر بتاتی ہوں کہ وقف کی صورت میں جو گول تا ہوتی ہے تو یہ تا کو ہٹا دیتے ہیں، وقف کی وجہ سے صرف ہا کی بات نکلے گی، ٹھیک ہے۔ آگے وقف، باریجا، باریجا، شر الباریجا،